قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے، اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے، تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں. انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو، آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے. کرنا تھا تو پہلے ایمان لاتا نا، اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لَوْلَا الْحِذَارُ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے. اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی، اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی، ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا. یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی. یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا. غیرت بھی ہے نبی میں، حیا بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن
نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی، یہ آیتیں نازل ہوئیں من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہیں. محبت الگ چیز ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی، کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں. اور رہتی دنیا تک ہر صاحب عقل کو دعوت. سب سے بڑا صحابی کون؟ پوری دنیا سے سوال کر کے پوچھو سب سے بڑا صحابی کون ہے؟ جواب آئے گا ابو طالب. سب سے بڑا صحابی ہے حضرت عمران جناب ابو طالب. حضرت ابو طالب ہے صحابی کبیر. باقیوں کو محمد نے پالا، مصطفیٰ کو ابو طالب نے پالا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ تو جو ابو طالب جیسے صحابی کو کافر کہے اس سے بڑا خبیث کون ہے؟ چلو تم صحابہ کے عاشق ہو، ابو طالب کو صحابی سمجھ لو. باقی نبی کے دروازے پہ پلتے رہے، ابو طالب کے دروازے پہ خود نبی پلتا رہو. خود حضرت عمران سید الانبیاء کو جھولی میں لوریاں دیتے رہو. اور فیصلہ کر دیا اس سرائکی شاعر نے 2 لائنیں لکھ کر، اس نے کہا جے کر میار محمد ہے ہک گال زوار کو سوچ کے دس، تو جالی چوم کے حاجی ہے جے چاہ کے پالے کافر. ایمان کے ترازو میں دونوں مصروں کو تولیں. جے کر میار محمد ہے ہک گال زوار کو سوچ کے دس، تو جالی چوم کے حاجی ہے. دائی حلیمہ سے تو تیری محبت ختم ہی نہیں ہوتی. اور جو اصلی پالنے والا ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ کے علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا. آل محمد کی قسم کھا کے فکرہ پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. میں نے ٹیلی ویژن میں یہ حدیث پڑھی تھی، ایک مولوی شیعہ ہوا تھا، اس نے مجھے خط میں لکھ کے کہا کہ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں مقدمہ کروں گا. لیکن جب میں نے وکیل سے کہا مقدمہ کر، اس نے کہا پہلے کتاب میں تو دیکھ کہیں ہو نا. حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر، مصطفیٰ نے فرمایا جو کسی یتیم کو پالے وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. میں نے کہا غیرت کرو، جو کسی یتیم کو پالے وہ تو جنت میں محمد کے ساتھ رہے گا، اور جو خود اسی یتیم کو پالے. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں. ہر صاحب غیرت کو دعوت دیتا ہوں. صحیح مسلم میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو اللہ کا دشمن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. مسئلہ اس لیے پوچھتا تھا تاکہ مخالفت کرے. اب یہ میں اپنے فکر کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے. یعنی مجھ سے وہ قبلہ اللہ سے پوچھتا تھا کہ موسیٰ تیرا اللہ کیا کہتا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر؟ مثالاً موسیٰ فرماتے تھے، اللہ فرماتا ہے ادھر جاؤ، وہ ادھر ڈور پر. سمجھا جی؟ مسئلے پوچھتا تھا مخالفت کرنے کے لیے. ایک دن مر گیا، اہل قوم نے اس کے پاؤں میں رسی ڈالی، گھسیٹا اسے، اور دور جا کر گند میں اس کی لاش پھینک کر. اللہ نے موسیٰ کو وحی کی، اسے اٹھا، نہلا، کفن پہنا، دفن کر. ٹانگ میں رسی ڈال کے قوم روڑی پہ پھینک گئی، خدا کہتے اٹھا، نہلا، کفن پہنا، دفن کر. موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تیرا دشمن تھا. کہا میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. میں
تو اس سے زیادہ جان دو. معبود قوم ساتھ نہیں دے رہی, سارے کہتے ہیں دشمن دو. کہا اکیلا کر, حکم رحمان کا تھا. اکیلا موسیٰ بیچارہ نہلاتا رہا, کفن پہناتا رہا. قوم کہتی اے چنگا ہے بھائی اللہ کے دشمن. حیران ہو کہ جناب موسیٰ نے دفن کرنے کے بعد کہا تیرے حکم کی تعمیل کر دی, میرا دل پھٹ جائے گا, جلدی بتا اس نے کیا کیا. صحیح مسلم کے فکر سننا, اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ ایک دن یہ میری دشمنی کے لیے توریت پڑھ رہا تھا. آپ سمجھیں, میری دشمنی کی خاطر, میری مخالفت کی خاطر توریت پڑھ رہا تھا. اس کی نگاہ اس میں محمد پہ پڑ گئی. اس نے میرے محمد کے نام کو چوم لیا, اس نے میرے محمد کے نام کو چوم لیا. احسان کے بدلے کے طور پر میں نے اسے جنت بھی دے دی ہے, 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے. علی کی دشمنی میں بے غیرت بننے والے مورخ ہو جو ایک دفعہ نام چومے, اتنا بڑا مجرم ہو, پھر بھی خدا اسے جنت میں بھیجے, اور وہ ابو طالب جو محمد کو شتیلی میں لوریاں دیتا رہا. ابو سفیان کے اسلام سے اسلام کو فائدہ کیا پہنچا ہے, اور ابو طالب کے کفر سے نقصان کیا پہنچا. پیغمبر کا شروع میں بائیکاٹ ہوا, حقہ پانی بند ہوا, سوشل بائیکاٹ. میرا سوال ہے, یہ بائیکاٹ کافروں کا کیا تھا یا کافروں نے مسلمانوں کا؟ کافروں نے کیا, مسلمانوں کو. چیلنج ہے پوری کائنات کو, ثابت کر ابو طالب بائیکاٹ کرنے والوں میں تھا یا بائیکاٹ ہونے والوں میں تھا؟ بائیکاٹ میں رسول جس کے گھر پناہ لے کے بیٹھ گیا, اس پناہ گاہ کا نام ہے شیب ابی طالب, اور حضرت ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. یہ فکر بھی ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں جی پڑھا, جو زور لگاتا ہے وہ بے وقوف. کوئی سید بتائے جسے یاد ہو کہ اس نے کب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا. سید کہیں گے مولوی تیرا دماغ ٹھیک ہے, ہم سید ہیں, پیدا سید کے گھر میں ہوئے. کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لے کر آئے جو پہلے بے ایمان ہو. ابو طالب عبد المطلب جیسے حجت خدا کا بیٹا ہے, جو مسلمان کے گھر پیدا ہو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا. کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جس کا باپ ایک رئیس کے گھر میں بتوں کے اوپر سے مکھیاں اڑانے کی نوکری کرتا ہو. یہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. کیوں پڑھے؟ ہیں چاروں برابر, مذہب صرف علی کے باپ کا بتاتے. جس بولیے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, باقیوں کا بھی کوئی تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ کہ وہ کیا تھے. پہلا جلسہ جس کے گھر ہوا, پہلا جلسہ توحید کا گھر ابو طالب. میں رحمان سے کہتا ہوں کائنات کے مالک تیرا اپنا گھر بھی تو مکے میں تھا. اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ابو طالب سے گھر کیوں مانگ رہا ہے؟ مولویوں نے جواب دیا جناب کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے, اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہو سکتے. نہیں سمجھ آئی؟ پھر سمجھاتا ہوں. جلسہ ہونا تھا توحید کا, اور کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے. جہاں ماحول میں بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. پھر میں نے مولوی سے پوچھا جلسہ ہوا کہاں؟ اس نے کہا ابو طالب کے گھر. میں نے کہا پھر اتنا تو تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں. لیکن قرآن ہے عقل والوں کے لیے. بار بار قرآن کہتا ہے اکھاں لیو, جاؤ للابصار, دیکھنے والوں, عقل والوں. آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ منظر کائنات جانتی ہے کہ پہلا اجلاس اسی کے گھر ہوا. گھر ابو طالب کا جلسہ توحید کا, پہلا اجلاس اسی کے گھر ہوا. اجلاس ختم ہوا. اجلاس کا مجموعی نتیجہ یہ تھا, مصطفیٰ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ, علی نے اٹھ کے کہا محمد رسول اللہ. آگے سے پیغمبر نے کہا انت ولی و وصی و خلیفتی. ادھر تقریر مکمل ہوئی, ادھر ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا. جن مورخین نے لکھا علی نے بچ
बचपन में भी बुतों के सामने माथा नहीं टेका। बेगैर तो अगर अबू तालिब बुतों के सामने झुकता होता तो अली अपने बाप की देखा देखी आगे उसके घर के माहौल में इस्लाम तो